کے جی بی کی ایک رپورٹ ایک بہت بڑے آدمی نے میرے ساتھ شیئر کی تھی. اچھا. اور وہ کے جی بی کی رپورٹ یہ ہے، اور یہ رپورٹ آپ کو یاد ہے کہ اس طرح کی ایک رپورٹ 2002 میں بھی آئی تھی، اور وہ مجھے امید گل صاحب نے شیئر کی تھی. اچھا. کہ امریکہ کا یہ پلان ہے ہمیشہ سے کہ پاکستان کے اندر ہم نے خود انٹرفیئرنس نہیں کرنی. وی ول الاؤ انڈیا ٹو انٹر پاکستان اینڈ ول پش ہم بیک. ہم اس کو کریں گے. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بھارت میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی جو گونج ہے وہ امریکی کانگریس تک جا پہنچی ہے، اور مسلمان رکن پارلیمنٹ نے ایک قرارداد پیش کی ہے، اور بڑی زوردار قرارداد ہے بھارت کے خلاف. اور یہ سب بھارت اس وقت پوری دنیا میں ایک بیڈ پریس بھی فیل کر رہا ہے اور اس کا سامنا کر رہا ہے. دوسری جانب کانگریس میں اس سے پہلے یورپی یونین کے اندر بھی جو بات اٹھی ہے، جو کچھ بھارت کے اندر ہو رہا ہے، یہ جو قرارداد الہان عمر کی ہے، یہ میں سب سے خوفناک، سب سے خوفناک. دیکھیں اس کی لینگویج بڑی سخت، لینگویج اس کی اس اچھا لینگویج اس سے پہلے ریکمنڈیشنز آ چکی ہوئی ہے. 2020 میں امریکہ کے ادارہ ہے USCRIF، یونائٹڈ اسٹیٹس کمیشن آن دی انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم. اچھا، اس انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم نے اس کو کہا تھا، ان کا ہوتا ہے کہ کنٹری آف پرٹیکولر کنسرن، کہ اس تشویشناک ملک جو ہے وہ جو ہے اس کو ڈکلیئر کیا جائے انڈیا کو. یہ 2020 میں آئی تھی رپورٹ، اور اس کی ریکمنڈیشن یہ تھی ڈیزگنیٹ انڈیا ایز کنٹری آف پرٹیکولر کنسرن اور CPC فار انگیجنگ ان ٹالریٹنگ سسٹمز آن گوئنگ اینڈ انگیجنگ ریلیجس فریڈم وائلیشن. impose targeted sanctions on individuals and entities responsible for severe violation of religious freedom by freezing those individuals or entities assets and barring them entry into the United States. اچھا. کہ کچھ لوگ ایڈوانس کسی دور میں تو مودی صاحب کی بھی انٹری بند تھی امریکہ میں، وہ گجرات والے ایشو. ہاں، تو پھر الیکشن ہوا، پھر جیتے، تو پھر یہ ٹھیک ہے. اب کنڈیم آن گئے، یہ کافی لمبی چلی تھی، لیکن بیسیکلی ان کا تھا ایک تو انڈیویجولس پہ بھی، اینٹیز پہ بھی، مطلب RSS پہ بھی اینٹی بھی بند کرو، ان کے ایسٹ بھی فریز کرو. اس کو ریفر کرتے ہوئے یہ جو ہے خاتون الہان عمر، میں ذرا الہان عمر کی بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں. صومالیہ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑا اس میں فرادید اور یہ وہ جب صورتحال، صومالیہ واحد ملک ہے جہاں سے امریکہ بھاگا تھا، اور بڑی فوراً بھاگا تھا چیخیں مارتا ہوا. اس صومالیہ سے یہ 13 سال کی عمر میں وہاں سے نکلی ہے وہاں پر، اور یہ وہاں پر آ کے اس نے الیکشن لڑا. 2016 میں اس نے الیکشن لڑا، اور یہ پہلی امریکن لیجسلیٹر تھی جو کہ صومالین تھی، اور پہلی امریکن لیجسلیٹر تھی جس نے حجاب پہنا تھا. یعنی اکثر دنیا میں بڑا شور مچا تھا جب کہیں بھی، اور امریکہ میں حجاب نہیں پہنا جاتا تھا. اور پھر اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اس اسکواڈ، ایک ان کا گروپ ہے، یہ اسکواڈ کی رکن تھی. اور اسکواڈ جو گروپ ہے یہ بڑا پرٹیکولر گروپ تھا کہ جس کے اندر وہ تقریباً 4 کے قریب 6 لیجسلیٹر تھے، ان میں سے 5 عورتیں تھیں، اور سارے جتنے مائنورٹیز میں تھے. اور یہ اس کے خلاف جو مائنورٹیز کے خلاف جو ایکشن دنیا میں ہوتا ہے اس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا وائی ڈونٹ دے گو بیک اینڈ ہیلپ فکس دا ٹوٹلی بروکن اینڈ کرائم انفیسٹڈ پلیسز فرام وچ دے ہیو کیم. اس کا بڑا شور مچا تھا، اور بہت لوگوں نے کہا تھا کہ اس میں، لیکن اس نے نا بلنکن کا ایک اسٹیٹمنٹ کوٹ کیا. اور بلنکن سٹیٹمنٹ آیا 2021 میں، یعنی 2 سال سے انڈیا کے خلاف ایک لاوا پک رہا تھا اس لیول کے اوپر. انڈیا دا ورلڈز لارجسٹ ڈیموکریسی اینڈ ہوم ٹو اے گریٹ ڈائیورسٹی آف فیتھ، وی ہیو سین رائزنگ اٹیکس آن دا پیپل ان پلیسز آف ورشپ. اس کو اس نے اٹیک کر کے اس نے جو ریزولوشن پاس کیا ہے یہ بڑا کمال کا ہے. اور اس میں اس نے ڈیمانڈ کیا ہے ریزولوشن کے اندر، اس نے کہا ہے کہ فوری طور پہ اس کو پرٹیکولر کنسرن قرار دے دیا جائے، اور the Commission on the International Religious Freedom and consultative government body has been recommended at this decision for the past 3 years. اس نے کہا 3 سال سے آپ بیٹھے کس بات پہ ہوئے ہو، اور آپ اس کو آپ اپنا فوری طور پر. اب آتے ہیں عثمان صاحب سچویشن کے اوپر. میں نے شاید کل بھی بات کی تھی کہ انڈیا کے اندر 2 طرح کی فیلنگس ہیں، 2 پیرلل انہوں نے ایجنڈاز چلائے ہیں مسلمانوں کو ڈیل کرنے کی. ایک ایجنڈا تھا جو گول وارکر کا تھا اور ساورکر کا تھا کہ ختم کرو، جو مائنارٹیز ختم کرو، جو ہندو ہوتا ہے ہو جائے، وہ چلا جائے. لیکن گول وارکر، ہیگوارڈ گول وارکر کے ساتھ ایک شخص تھا جو 1945 میں ملا تھا، اس کا نام تھا دین دیال اپادھیائے. اچھا. دین دیال اپادھیائے نے کہا تھا نہیں ایسا نہیں ہے، تم خراب کرو گے اپنے آپ کو، دنیا بدلتی جا رہی ہے، تو کیپٹلزم اور سوشلزم کے مقابلے پہ آپ ایک اور نظام پیش کرو.
اور جو ہندو نظام ہو، جیسے ہم کہتے ہیں اسلامی نظام پیش کرو، تو اس نے ایک نام پیش کیا تھا انٹیگرل ہیومنزم. صحیح. اچھا، اب دین دیال اپادھیائے جو ہے اس کی بنیاد پہ اس نے کہا تھا آپ آفر کرو ان سب لوگوں کو کہ جو ہمارے فولڈ میں آنا چاہتے ہیں وہ ان کو ہم تسلیم کر لیتے ہیں، اور ان کو کہو کہ آپ ٹوٹل کمپلیٹلی انڈین بن جاؤ. اور اس کا ایک بیسک مقصد یہ ہوتا ہے کہ پوری انڈیا کی جو ہندو سویلائزیشن ہے، کیونکہ اس کو تہذیبی مذہب کہتے ہیں، یہ 3 بڑوں کو مان لے، وشنو کو، برہما کو اور شیو کو. اس کے نیچے اپنا دیوتا جو مرضی، عثمان صاحب کو میں سمجھتا ہوں دیوتا ہے تو میں آپ کا مورتی لگا دوں، آپ مجھے سمجھتے ہیں دیوتا. میری کوئی 45,000 تو بڑے وہ ہیں اور کوئی 27 لاکھ کے قریب تو چھوٹے چھوٹے ڈائٹیز بنتے ہیں. تو انہوں نے دین دیال کو بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ان کا سب سے بڑا تھنکر تھا بی جے پی کا. صحیح. اور جن سنگھ، اس نے جن سنگھ کی باقاعدہ کوڈ لکھا تھا، یہ اس کے اندر ٹریننگ بھی سب کو، ان کا پرچارک تھا پوری جیسے لائف ٹائم. اس بندے کی یہ تھا کہ 2016 سے لے کے اب تک نریندر مودی نے 100 سے زیادہ بڑے انسٹیٹیوشن کا نام دین دیال انسٹیٹیوشن رکھا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور اس کے ساتھ اہم بات یہ ہے کہ اس کی جس اسٹیشن پہ جا رہا تھا، کیسے لوگوں کی موت بھی عجیب ہوتی ہے. اس نے آدمی کو 10 روپے کا نوٹ پکڑا ہوا تھا. اچھا. تو پیچھے ایک ڈاکو آ گئے، انہوں نے کہا کہ 10 روپے دے دو ہمیں. تو اس نے کہا کوئی مجھ سے میری چیز، انہوں نے دھکا مارا اس کو، وہ مر گیا بھائی، پٹری سے گرا دیا 10 روپے پہ. تو اس اسٹیشن کو انہوں نے، وہ جو ہے نا مغل سرائے اسٹیشن ہے، اس کو بھی دین دیال کا نام دے دی. اب انہوں نے دوبارہ اٹھایا ہے کہ نہیں، ہمارے ساتھ بہت ہو رہی ہے، اب آر ایس ایس والا وہ کام نہیں چلے گا، اب مسلمانوں کو آفر کرو، وہ جو کل میں نے آفر بتائی 3 آفریں کر دو. ہاں جی. کہ جہاد چھوڑ دیں، امہ کا تصور چھوڑ مسلم امہ چھوڑ دیں، آپ یو شوڈ بی مسلم آف انڈین اوریجن اینڈ مسلم آف ٹوٹل انڈین. کیونکہ آپ کو کل کو اگر مسلم امہ سے لڑنا پڑے تو آپ پھر وہ اور تیسرا انہوں نے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ کر دیں، اپنا کفر نہ کریں ہمیں، اور اس کے کافر نہ کہیں، ہمیں نہ وہ کہیں. کہتے اچھا اس میں بڑا عجیب، اس نے کہا ہمارے نزدیک، اب دیکھیں کتنا ٹریپ ہے، ہمارے نزدیک تمام بڑے جتنے بھی پیغمبر ہوں یا مسلح ہوں یا بڑے، ان کا ایک طرح کا سٹیٹس ہے، خواہ وہ کرسچن ہو یا کچھ اور. اور دوسرا انہوں نے یہ کہا تھا کہ تمام مذہبی کتابیں اسی طرح مقدس ہیں. اب مثلا میں کافر کا ہمارے ہاں چونکہ مطلب بڑا غلط سے لے لیا جاتا ہے نا، عرب میں آپ کسی کو کافر کریں تو اتنی بات نہیں، بلکہ حالت یہ ہے کہ اردو میں بھی کافر کا معنی اس طرح کا نہیں تھا. ہمارے مولویوں کے ہاں میر کا ایک شعر ہے، سخت کافر تھا جس نے پہلے میر مذہب عشق اختیار کیا، کیا کافر آنکھیں ہیں، کیا کافر ادا ہے. یہ کافر ہمارے ہاں اردو کا بالکل، لیکن کفر کا یہ تو چلو اس کو چھوڑ دیں، لیکن یہ باقی 2 چیزیں جو ہیں اس کا تو ہم انکار بھی نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ دوسروں کے ان کو برا مت کرو اور تمہارے اس کو برا کہیں گے. یہاں تک آپ نے کہا کہ کوئی شخص ایسا ہے کہ جو اپنے باپ کو گالی دے. صحیح. تو فرمایا کہ نہیں، فرمایا جب آپ کسی دوسرے کے باپ کو گالی دیتے ہو تو آپ پلٹ کے آپ کو دیتا ہے تو بیسیکلی تمہاری وجہ سے گالی دیتے ہیں باپ کو، آپ کے باپ کو. تو اصل میں یہ اس وقت انڈیا کو سمجھ نہیں آ رہی. جو ایک چھوٹا سا ریئیکشن ہوا ہے نورپور شرما اور جو ہے اس کے کیا نام تھا جندال کے اوپر، نوین جندال کے اوپر، اس ریئیکشن نے ان کی چولے ہلا کے رکھ دی ہیں. دوسرا یہ جو اس وقت امریکہ کے اندر ہو رہا ہے، اس کی ایک وجہ ہے عثمان صاحب، اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا ہیز نو ریئلائزڈ کہ مجھے دھکا دے دیا گیا ہے. اچھا، اور یہ سب یہ میں کہیں پڑھ رہا تھا، اس بات کے کتنے % امکانات ہیں کہ جب بھی بھارت کو اپنی پڑتی ہے انٹرنلی، جب اس کے اوپر چیلنجز درپیش ہوتے ہیں تو وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دیتا ہے. تو ایسا کوئی محاذ کھول سکتا ہے کہ اپنے اندرونی معاملات سے توجہ ہٹانے کے لیے ڈائیورٹ کر دے. کے جی بی کی ایک رپورٹ ایک بہت بڑے آدمی نے میرے ساتھ شیئر کی تھی. اچھا. اور وہ کے جی بی کی رپورٹ یہ ہے، اور یہ رپورٹ آپ کو یاد ہے کہ اس طرح کی ایک رپورٹ 2002 میں بھی آئی تھی، اور وہ مجھے امید گل صاحب نے شیئر کی تھی. اچھا. کہ امریکہ کا یہ پلان ہے ہمیشہ سے کہ پاکستان کے اندر ہم نے خود انٹرفیئرنس نہیں کرنی. وی ول الاؤ انڈیا ٹو انٹر پاکستان اینڈ ول پش ہم بیک. ہم اس کو کریں گے. اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ کا تھوڑا سا ایشو بنا تھا 9/11 کے بعد، تو سب سے پہلے فوجیں جو تھیں انڈیا کے بارڈر پہ آپ کے کھڑی ہو گئی تھیں، اور پھر اس کے بعد ایٹمی جنگ کا خطرہ بن گیا تھا. ڈرتے صرف اس بات پہ ہیں کہ پاگل بیٹھے ہوئے ہیں. ایک چھوٹے جو ٹیکٹیکل ویپنز بھی اگر 15-20 چل گئے جو کہ اتنے
तो 25 साल के लिए पूरी दुनिया के अंदर एक न्यूक्लियर विंटर आ जाएगा। बिल्कुल। आपने देखा होगा जैसे हमारे यहाँ आती है फॉग आती है, सब कुछ स्मोग आती है, फॉग, तो उसके न सूरज की रोशनी पहुँचेगी ना कुछ और चीज़ होगी, और होगा ये कि आपकी फसलें जो हैं तो 15-20 मिनट तक पकेंगी, कच्ची पक्की जैसी आपने खानी, जानवरों की तरह खाएँ, उबाल के खाएँ, जो कुछ भी है वो बन जाएगा। और उसके बाद आप खुद देखें कि सूरज ना निकले अगर 25 साल, तो क्या होगी दुनिया, और क्या होगी ज़िंदगी, और क्या होगा माहौल, और कैसे हम जिंदा रहेंगे, और किस तरह हम एनर्जी बिल्टअप करेंगे। इसका खौफ है कि पूरे, इस वजह से बीच में आ जाता है कि न्यूक्लियर हमारा फ्लैश पॉइंट है। लेकिन चांसेस ये बनते हैं, हम पहले से बहुत अरसे से कह रहे हैं कि अभी भी KGB की रिपोर्ट ये है कि अगर पाकिस्तान को ये सक्सेस ना हुआ, पाकिस्तान में अमेरिकन को, कि पाकिस्तान इज़ नो आउट फ्रॉम द चाइनीज़ कैंप एंड पाकिस्तान इज़ नो आउट फ्रॉम CPEC एंड, तो फिर वो पाकिस्तान को डिस्टर्ब करेंगे थ्रू इंडियन अटैक। और इंडियन अटैक जो है, देखें इंडियन अटैक जो है वो एक ही है कि सिर्फ वो गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में ही, जहाँ कारगिल हुआ था, उस इलाके में ही शुरू कर दिया जाए और कश्मीर के डिस्प्यूटेड एरिया तक भी रखा जाए, तो तब भी ख़राब हो जाता है। नीचे आएंगे तब भी ख़राब होगा, ऊपर आएंगे तब। उसमें KGB की रिपोर्ट के जो फाइनल सेंटेंसेस हैं कि इट हैज़ बिन डिसाइडेड बाय द रशियन पोलिट ब्यूरो एंड द चाइनीज पोलिट ब्यूरो कि अगर ऐसी इंटरनेशनल सिचुएशन बनी तो फिर हमें इंटरवीन करना पड़ेगा, कूदना पड़ेगा बीच में। चलो जी, देखते हैं क्या होता है, लेकिन यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे 2000 केस का।